السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے کلاس 9 کی اسلامیات کی جو نیو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 2۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 2 جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے پاس ایمانیات و عبادات۔ اس میں ہم پارٹ الف کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ایمانیات، سب سے پہلے اس کے MCQs کر لیتے ہیں۔ پہلا MCQ ہے توحید کا لغوی معنی ہے ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کو کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ الاخلاص۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ دار بنانا۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے ذات میں شرک کی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے مختصر جوابات۔ پہلا سوال ہے جی عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اس کا آنسر ہمارے پاس پیج نمبر 9 میں ہے، یہاں شروع ہو رہا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس ہے جی عقیدہ توحید کی اہمیت وضاحت کریں۔ وہ ہمارے پاس یہاں سے شروع ہے پیج نمبر 10 میں، یہ ترجمے کے نیچے جو پیراگراف یہاں شروع ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولویت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے جی عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھنے ہیں۔ صرف 3 اقسام جو عقیدہ توحید کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں، یہ والی یہ عقیدہ توحید کی اقسام کی ہیڈنگ ہے، یہ 3 لکھی ہوئی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ آپ نے صرف ان تینوں کے نام یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 چلتے ہیں جی توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے پیچھے توحید الوہیت، یہ جتنا لکھا ہوا توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ کوشچن نمبر 5 کر لیتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 ہمارے پاس ہے جی شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ شرک میں پیج نمبر 11 میں ہے شرک، اور اس کی اقسام ہیڈنگ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے: جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار و ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے پاس مختصر جوابات۔ اب ہم کریں گے تفصیلی جوابات۔ سب سے پہلا سوال ہے جی عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ تو یہ پیچھے پیج نمبر 10 میں جو آپ کے پاس اقسام کی جو ہیڈنگ ہے، سب سے پہلے یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اقسام لکھنے سے پہلے نا آپ نے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن لکھنی ہے اس کے پاس، جس طرح یہ پیچھے لکھی ہوئی ہے توحید کے لغوی معنی، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے عقیدہ توحید، اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اس کے بعد آپ نے پھر لانگ شروع کرنا ہے، عقیدہ توحید کی اقسام کی ہیڈنگ دینی ہے مین۔ اس کے بعد پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس بنے گی توحید ربوبیت، وہ یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک لکھنی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، آپ نے صرف اس میں ترجمہ کرنا ہے، یہ عربی نہیں کرنی۔ آگے اگلی ہیڈنگ بنے گی توحید الوہیت، اس میں بھی آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اور یہاں پہ ختم کرنا ہے، گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد کی ہیڈنگ آئے گی اس کے بعد، اور اس میں آپ نے صرف ارشاد کا ترجمہ لکھنا ہے، یہ والا ترجمہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے توحید اسماء و صفات، اس میں آپ نے پورا ہی لکھنا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ تو یہ آپ کا لانگ کوشچن نمبر 1 یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا۔ کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سن لیں۔ آپ نے سب سے پہلے عقیدہ توحید کی اقسام سے پہلے آپ نے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن جو اس پیج پہ لکھی ہے پیج نمبر 9 پہ وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے عقیدہ توحید کی اقسام کی، اور یہ سارا لانگ کوشچن یہاں سے لے کر نیکسٹ پیج تک جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں تک لکھنا ہے۔ اب لانگ کوشچن نمبر 2 کر لیتے ہیں جی عقیدہ توحید کے اثرات تحریر کریں۔ تو یہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں جی پیج نمبر 12 میں، آپ نے اس میں بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن لکھنی ہے، اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے عقیدہ توحید کے اثرات، اور یہاں شروع کر لینا ہے۔ پہلی لائن ویسی آئے گی، اس کے بعد ہیڈنگ آئے گی اللہ تعالیٰ پر یقین، وہ پہلا پوائنٹ ہوگا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی عجز و انکسار، وہ دوسرا پوائنٹ۔ اس کے بعد تھرڈ ہیڈنگ آئے گی پختہ ایمان، وہ تیسرا پوائنٹ آئے گا پورا یہاں تک۔ اس کے بعد فورتھ ہیڈنگ جو آئے گی اس میں آپ کا جو فورتھ پوائنٹ ہے وہ فورتھ ہیڈنگ ہمارے پاس صبر و قناعت ہے،
اور فورتھ ہیڈنگ میں آپ نے یہاں شروع کرنا ہے عقیدہ توحید انسان میں سب و کناز، یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پر اینڈ کرنا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی مساوات اور برابری، وہ آپ نے یہاں شروع کرنا ہے عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان، اور یہاں پر اینڈ ہونا ہے تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس آئے گی سکون اور اطمینان کی زندگی، تو یہ آپ نے لاسٹ پوائنٹ لکھنا ہے اس کا۔ تو یہ لانگ کوشچن نمبر 2 یہاں سے لے کر یہاں تک تھا، اس میں آپ نے عقیدہ توحید سب سے پہلے عقیدہ توحید کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 2 کا پارٹ الف۔ تو اگر اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے کسی لفظ کی یا الفاظ کی غلطی ہوگی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔